وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے عرفان القرآن پروگرام میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ عرفان القرآن پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید انتہائی آسان فہم انداز میں پڑھنا اور سیکھنا سکھا سکیں گے، اور اس پروگرام کا مقصد، اس کا مرکز و محور قرآن حکیم فرقان مجید، اور اس کا مقصد کلام پاک کو بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کا کیا جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ رب کائنات کے ارشاد گرامی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ المزمل کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن حکیم فرقان مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی آیات قرآنی کی تائید میں ارشاد فرمایا، زَیِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِکُم، اپنے خوبصورت لہن کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن پاک کو زینت دو۔ تو قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کلام پاک کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے عرفان القرآن پروگرام کے ذریعے تجوید کے بنیادی قواعد آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچا سکیں، اور مخارج کی ادائیگی، قرآن پاک کا صحیح درست تلفظ ادا کیا جانا، اور اس کی تلاوت میں جس قدر آسانی ممکن ہو سکے ہم اپنے ناظرین و سامعین تک اس کو بہم پہنچائیں، تاکہ ہر کوئی اللہ رب العزت کی اس کتاب کو، اس کلام الہی کو بہت خوبصورت اور آسان انداز میں تلاوت کرنے پر قادر ہو سکے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سمجھ بوجھ اور اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنا حد درجہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے جب تک ہم اس کو صحیح طور پر تلاوت نہیں کریں گے ہم اسے سمجھ نہیں سکیں گے، اس کے معنی و مطالب پر غور نہیں کر سکیں گے۔ تو منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے اس پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے دور و نزدیک بسنے والے دنیا بھر کے تمام ناظرین و سامعین اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہماری طالبات انشاءاللہ تعالی العزیز کلام الہی کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ سکیں گی۔ کلام پاک کو تجوید کی تمام بیسک قواعد کے ساتھ اور تجوید کے قواعد کے مطابق درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اگر آپ حرف کو حرف سے بدل دیں تو معنی بدل جاتا ہے، حرکت کی تبدیلی پیدا ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، ہم اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اگر قل کی بجائے باریک کاف، کتاب والا کاف، باریک کاف سے قل هو اللہ کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو معاذ اللہ اس کے معنی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اس غلطی سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ کلام الہی کو کم از کم اس قدر تجویدی قواعد کے ساتھ ضرور تلاوت کیا جائے کہ آپ کی نماز درست ہو جائے، یعنی جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید درست ادا کریں گے تو ما یجوز بہ الصلاۃ کے تحت نماز آپ کی درست ممکن ہو سکے گی۔ اگر ہم قرآن پاک غلط تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ سو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کوشش کریں گے آسان فہم انداز میں قرآن پاک کو آپ تک پہنچا سکیں، اور کوشش کریں کہ آپ بہت مختصر وقت کے اندر اس کی درست ادائیگی پر بھی قادر ہو سکیں۔ آج کی نشست کے پہلے سبق کا آغاز کریں گے حروف تہجی سے۔ قرآن پاک کے
حروف تہجی کل 29 ہیں، انہیں حروف قرآنیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف ہجائیہ بھی کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس پہلے سبق پہلی نشست میں ان حروف کی مشق کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں منہاج انسٹیٹیوٹ آف قراءت اینڈ تحفیظ القرآن کی طالبات محترمہ امیہ راحیل، محترمہ فائقہ عمران اور ام ایمن۔ آپ تمام طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آج کے اس پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد 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 ضاد 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 طا طا ظا 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 عین 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 غین غین فا فا قاف 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 لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا یا۔ یا۔ جی ناظرین و سامعین کرام، حروف تہجی کی ادائیگی کرتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ کل 29 حروف ہیں۔ اگر ہم انہیں درست انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر انداز میں کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ ان حروف میں کچھ حروف ایسے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کی تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ان کی مشق بھی کریں گے اور ہم جانیں گے کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ غلطیوں سے پاک ہو سکے گی۔ آج ہم حروف تہجی کی مشق کرتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف تہجی کل 29 اور ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور کاف یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی ہمیشہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کی آواز حلق سے پیدا ہوتی ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اس کے علاوہ کسی حرف کی ادائیگی آپ حلق سے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ کے اسباق میں اس کی بھی بارہا تکرار کے ساتھ مشق کو کر سکیں گے، اور اس مشق کے ذریعے آپ سیکھیں گے کہ ہم نے حروف حلقی کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور حروف حلقی کے علاوہ حروف کو حلق سے نہیں ادا کرنا، اور کیسے اسے حلق سے نہ ادا کرنے کے لیے بچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر بھی قدرت حاصل کر سکیں گے۔ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروف یہ 7 ہیں، اور ان کی ادائیگی کرتے وقت آپ اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ جب آپ انہیں ادا کریں تو تمام حروف مستعلیہ ادا کرتے وقت آپ کے ہونٹ دائیں بائیں ہلکا سا کھینچ کر پڑیں گے، تھوڑا سا آپ ہونٹوں کو کھینچ کے رکھیں گے، اس سے آپ اس کی درست ادائیگی پر قادر ہو سکیں گے۔ اور خیال رہے کہ حروف تہجی کو عربی لہجہ کے اندر تلاوت کیا جائے، جیسے ایک معروف لہجہ ہے اور ایک مجہول لہجہ۔ مجہول لہجہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ آج بھی عموماً دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ احباب جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ یوں پڑھتے ہیں الف بے تے سے، جیم ہے خے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ مجہول طریقہ ہے۔ آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو اس طرح نہیں بلکہ درست انداز میں عربی لہجہ میں پڑھنا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر الف با تا ثا جیم حا خا،
یہ جس انداز میں ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے مشق بھی کی تھی، آپ نے یہ عربی لہجہ، معروف لہجہ، اس لہجے کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ ابتداً ذکر کیا، کچھ حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز پر ہوتی ہے۔ تو جب ہم حروف کے درست تلفظ اور صحیح ادائیگی کو کریں گے تو درست تلفظ اور صحیح ادائیگی کی جو اصلی کیفیت ہے اس کو صفت کہتے ہیں، حروف کی صفت کہتے ہیں، خوبی کہتے ہیں۔ مخارج کے ساتھ صفات کی مشق بھی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز قدرت حاصل کریں گے تاکہ حروف کسی قسم کی مشقت اور تکلف کے بغیر درست انداز میں ادا کرنے پر قادر ہو سکیں۔ الف، با اور تا میں تا کی آواز باریک ہوتی ہے، اسی طرح سے جب طا ادا کریں گے تو طا کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی، پر پڑا جائے گا۔ سا کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، باریک آواز ہوتی ہے اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے۔ جب ہم سین کو پڑھیں گے تو سین کی آواز کے اندر تھوڑی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، سیٹی کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ صاد کی آواز موٹی اور ہلکی سیٹی کی طرح ہوتی ہے اور سیٹی جیسی تیز آواز سب سے زیادہ سین میں اور سین سے کم زا کے اندر اور زا سے کم سیٹی صاد کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم حروف حلقی پڑھیں گے تو ہا کی آواز درمیان والے حلق سے اور ہلکی اور نرم ہوتی ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہا 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 باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم دو چشمی ہا پڑھیں گے، موٹا ہا پڑھیں گے تو وہ حلق کے اختتام والے حصے سے انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ دو چشمی ہا کی آواز نیچے والے حلق سے اور کچھ نرم ہوتی ہے، یعنی اس کی آواز کے اندر بھی بھاری پن نہیں ہوگا، یہ نرم ہوتی ہے۔ بھاری پن فقط خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین اور کاف ان 7 حروف میں ہوگا، ان کے علاوہ کسی حرف کے اندر ہم سختی، شدت اور بھاری پن پیدا نہیں کریں گے۔ حمزہ کی آواز نیچے والے حلق سے جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کا بالکل اختتام والا انتہا والا حصہ جو آپ کے سینے سے متصل ہے، یہاں سے ہم حمزہ ادا کرتے ہیں۔ اور عین کی آواز کچھ نرم، کچھ سخت اور جھٹکے کے بغیر ہوتی ہے۔ عین کی آواز ادا کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنا ہوگی، تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنی ہوگی تاکہ آپ اسے خوبصورتی سے ادا کرنے پر قادر ہو سکیں۔ کاف، 2 نقطوں والا کاف پر پڑھا جاتا ہے اور باریک کاف، کتاب والا کاف، اس کی آواز باریک ہوتی ہے۔ 2 نقطوں والے کاف کی آواز تھوڑی موٹی اور بھاری ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح دال کی آواز سخت اور باریک ہوتی ہے، اس کی آواز میں تھوڑی سی سختی لیکن موٹا نہیں ہوتا، اس کے ادا کرنے میں ہم تھوڑا اس کو باریک ادا کرتے ہیں۔ دال دال اور زال کی آواز نرم، باریک اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے سا کو ادا کرتے وقت وہاں سیٹی پیدا نہیں کرنی، اسی طرح سے زال کو ادا کرتے وقت اس کے اندر بھی سیٹی پیدا نہیں کی جائے گی۔ زا کی آواز باریک اور درمیانی سیٹی کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اس میں، یعنی تھوڑا سا سیٹی کی طرح درمیانی تیز ہوتی ہے زا کی آواز، لیکن اس میں بہت زیادہ شدت اگر پیدا کریں گے تب بھی غلط ہوگا۔ بہت نرمی سے ادا کریں گے تو یہ زا نہیں بلکہ زال ہو جائے گا۔ ضا، ضا کی آواز نرم، موٹی اور سیٹی کے بغیر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ضاد پڑھیں گے تو ضاد کی آواز بہت موٹی، کچھ نرم اور مخرج میں طویل ہوتی ہے، یعنی جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ضاد ضاد عموماً دوسرے حروف ادا کرنے سے اس کے مخرج میں تھوڑا سا طول پایا جاتا ہے۔ یہ خاص حرف ادا کرتے وقت طویل مخرج میں زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں میں، یعنی آپ کی جو اوپر والی 5 داڑیں ہیں ان کی جڑ کے ساتھ متصل ہوگی تو ضاد ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد موٹی آواز والے حروف ادا کرتے وقت ہم زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف تھوڑی سی بلند کرتے ہیں۔ آپ کی زبان کی جڑ تھوڑی سی تالو کی طرف اوپر بلند ہوگی تو آپ خس، ضغطن، قذ ان حروف کی درست اور خوبصورت ادائیگی کر سکیں گے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم نے حروف تہجی کی کچھ پہچان کو بھی حاصل کیا،
ہم نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا بھی، مشق بھی کی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر حروف تہجی کو سماعت کرتے ہیں۔ بتائی گئی تمام صفات اور دیے گئے تمام تعارف کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ان حروف کو سماعت کیجئے اور خود بھی مشق کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ بہت خوبصورت انداز میں حروف تہجی کی درست ادائیگی کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ جی تو سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ذا سین سین شین صاد ضاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمیزہ یا یا۔ یہ 29 حروف تہجی جنہیں حروف قرآنیہ اور حروف ہجائیہ بھی کہا جاتا ہے، آج کے عرفان القرآن پروگرام کے اس پہلے سبق میں ہم نے ان کو پڑھنا سیکھا اور ان کی درست انداز میں ادائیگی کی مشق کی۔ آئیے پروگرام کے اختتام پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات مبارکہ سے حاصل کیے گئے آداب زندگی اور آپ کے معمولات مبارکہ سے کچھ ملفوظات انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ رکھیں گے۔ آج کی اس نشست میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کو شامل کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ میں ہے۔ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو سیکھ کر اپنے علم میں برکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور یہی تمام تر بھلائیوں کی اساس ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اور ہم قرآن حکیم فرقان مجید کے فیضات سے ضرور مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات کلام الہی کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اپنے تمام آراء اور تجاویز سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنے احباب کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ